الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ماں جی حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے رشتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے۔ گویا کہ انسان رشتوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو بعد میں انسان جو ہے وہ جوانی کی عمر میں جا کر بناتا ہے، جس کو بیوی کا رشتہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ اولاد کا رشتہ بھی بنتا ہے، بیٹا بیٹی۔ پھر آگے چل کر داماد کا رشتہ بھی بنتا ہے، پھر بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بہو کا رشتہ بھی بنتا ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اسلام جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مقدس جو ہے وہ رشتے رکھے۔ ان رشتوں کی حفاظت کے لیے بھی قرآن مجید نے احکامات جو ہے وہ نازل کیے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ وہ آیت کریمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے، اس میں یہ لفظ ہیں، فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ والارحام، رحم کے رشتے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان معاملات میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے وہ رشتے قائم کر دیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا۔ ایک رشتہ، نکاح کا رشتہ قائم کرتے ہوئے 3 آیات کریمات قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھتے تھے۔ ہر آیت میں لفظ آتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر دوسری آیت آتی ہے، اس میں بھی آتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جانا۔ پھر ایک آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جانا۔ ایک نکاح کا رشتہ قائم کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خطبے کے اندر 3 آیات کریمات کی تلاوت کرتے، پورا قرآن مجید چھوڑ کر اس میں سے چنیدہ 3 آیات کی تلاوت کرتے، ان 3 آیات میں گویا کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے خاوند کو کہ تو بھی اللہ سے ڈر جانا، بیوی کو تو بھی اللہ سے ڈر جانا، دونوں اپنے اپنے حقوق کے معاملات میں اللہ سے ڈر جانا۔ جو دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ سے ڈر جانا، زیادتی نہ کرنا، یہ اللہ کے نام پر تم رشتہ جو ہے وہ بنا رہے ہو۔ پیارے بھائیوں، ایک رشتہ جو اسلام میں نکاح کا رشتہ ہے، اس کے قائم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے، اور اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اور جو رشتے ہمارے رشتے ہیں دنیا میں، جب ہم پیدا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی، ہمارے والدین کے جو رشتہ دار، ہماری جو ہے وہ والدہ کے جو رشتہ دار ننیال اور ددیال، پھر اس جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے، بعد میں وہ رشتہ داری قرابت داری میں بھی بدلتی جاتی ہے۔ بعض دفعہ بچوں کے بھی رشتے ہوتے چلے جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، آپس میں رشتہ داری ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے، گہرا تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈر جانا، ان رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے،
ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلا جناب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ لگ پے، مدینے کے اندر جو ہے وہ لگ کے میں نے کہا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے میری پہلی نظر جب جناب رسول اللہ پر پڑی نا، میں نے وہ چہرہ انوار دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منور چہرہ دیکھا، اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ افواہیں تو پھیلی ہوئی تھی نا، افواہ تو اس وقت بھی پھیلتی تھی، جھوٹ تو اس وقت بھی تھا، جھوٹ اس وقت بھی پھیلتا تھا۔ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور اپنے دین کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لگا لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نبی پاک جب مدینے میں آئے نا تو سب سے پہلے آپ نے مدینے میں آ کر جو بات ارشاد فرمائی نا، میں نے وہ حدیث اللہ کے نبی سے پہلی مرتبہ جو پہلی بات جناب رسول اللہ سے سنی نا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، بغیر کسی مفاد کے آپس میں ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان والے بندے سے سلام کہیں گے، دوسرے سے سلام ہی نہیں لیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور فرمایا اطعموا الطعام، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، تکلف میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں موجود ہو اسی کے ساتھ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اطعموا الطعام، یہ چیز بھی تقریباً ہم میں سے مفقود ہو گئی بغیر کسی مفاد کے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وصلوا الارحام، لوگوں آپس میں جو تمہارا تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کو بھی ملاتے رہنا۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات کے اس حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، اے لوگوں چار کام تم کر لو۔ رسول اللہ کی زبان سے جو ہے وہ پہلی بشارت جو میں نے سنی، اللہ کے نبی نے کہا یہ چار کام کر لو، اللہ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو پہلی تبلیغ کی نا، آپ نے لوگوں کو درمیان محبت پیدا کرنے والی بات جو ہے ان تک پہنچائی۔ چار کام، ان میں سے ایک کام یہ تھا واصل الارحام، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو ملانا، آپس میں پیار اور محبت کو قائم رکھنا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب کہتے ہیں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ان لوگوں کے سوال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے سوال ان لوگوں کے سوال، اللہ جانتا ہے علم کی بہتات ہے، علم اتنا ہے کہ کوئی بندہ ایک مسئلے کو چھیڑ لے صحیح تو خود ہی دوسرے بندے جو اس مسئلے سے آگے کئی مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم بہت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں مسئلہ، فلاں فلاں دین کی بات اس طرح ہے، اتنا علم ہے، لیکن عمل کوئی نہیں۔ عمل ہمارا صفر ہے، اور فکر تو ہماری ہے ہی نہیں جنت والی۔ ہم مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو صرف اپنا علم دکھانے کے لیے یا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بس، اور دوسرا مقصد کوئی نہیں۔ صحابہ کا ایک مقصد، نبی پاک سے مختصر سوال کیا، ساری زندگی میں کوئی ہمارا ایسا ایک سوال کسی عالم دین سے ہم نے یہ کیا ہو یار کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے۔ ہم مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، کوئی مختصر ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں، اب سادہ سا بندہ کو سادہ سا مختصر اور جامع سوال، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائے جو بندے جو ہے مجھے یہاں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرنا۔ نمبر ایک، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا۔ نمبر تین، اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا۔ اور نمبر چار، اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرنا۔ یہ چار کام تو کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر، دیکھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھو، مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ دے دو، اور اپنے صلہ رحمی رشتہ داری کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کو ملاتے رہو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ چار عمل اس حدیث میں بتائے، چار عمل اس حدیث کے اندر بتا دیے، کتنی آسان جنت ہے۔
اور صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے، رشتہ داری کو ملانا ایمان کی علامت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، وہ بندہ صلہ رحمی کرے، وہ بندہ جو ہے وہ رشتہ داری کو ملائے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، جو بندہ آخرت کے دن کو مانتا ہے، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسند ہے اللہ کو وہ عمل، مجھے کوئی ایسا عمل تو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے بعد فرمایا محبوب ترین عمل صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو ملاؤ، نفرت کو ختم کرو۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکی کے کاموں کا حکم دو، برائی کے کاموں سے منع کرو۔ یہ تین عمل اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ اصل میں رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ رحم رشتہ داری، جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا، مطلب کیا ہے، جو صلبی رشتہ داری ہے، جو آپ کے قریبی ترین رشتہ داری، ان کو ملانا۔ زیادہ نفرت بھی انہی میں پڑتی ہے، شریکے میں نفرت زیادہ پڑتی ہے، ان کو ملانا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اتنا رحم کا رشتہ عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صدقہ یہ ہے کہ بندہ کسی اور کو دے، اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے، فرمایا اس پر 2 اجر ملتے ہیں۔ اب یہ 2 اجر ملنے کا سبب اور ذریعہ کیا بنا؟ وہ رشتہ داری۔ گویا کہ دین اسلام جو توجہ دلاتا ہے نا لوگوں کی، وہ آپس میں ملنے کی، محبت اور مودت اور شفقت کرنے کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، وہ بندہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کے اندر برکت پیدا کر دے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، برکت والی اس کی زندگی ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے وہ بری موت سے بچ جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اب ہم میں سے کون بندہ ہے جس کی یہ خواہش نہیں، جس کے پاس مال زیادہ نہ ہو، رزق زیادہ نہ ہو، برکت والا رزق نہ ہو؟ ہر ایک کی خواہش ہے نا، ہر ایک کی یہ خواہش ہے ہم میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے اور برکت والا بھی دے۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے اور اتنا رزق دے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داری کو ملائے، وہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرے، وہ اپنے رشتہ داری کو ٹوٹنے سے بچائے، جتنا زیادہ قریب ہو سکتا ہے ان کے قریب جو ہے وہ ہوتا چلا جائے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے، وہ بندہ بھی رشتہ داری کو ملائے۔ اور ایک الفاظ حدیث میں یہ بھی ہے، دوسری حدیث میں جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچائے۔ بری موت یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ بندے کے سوچنے والی، اور انسان دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مجھے اچھی موت دینا۔ یہی ہوتا ہے نا انسان کے جس عمل پر موت آتی ہے اسی پر بندے کو اٹھایا جائے گا۔ بری موت سے اللہ مجھے بچانا، مجھے کسی ایسے کام میں موت نہ دینا کہ جس وقت تیری ناراضگی ہو، جس وقت تیری ناراضگی ہو، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا قہر آ جائے، کسی وقت ایسا کوئی کام کر رہا ہو بندہ، موت تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے کہ یا اللہ بری موت سے جو بندہ جو ہے وہ مجھے بچائے۔ وہ بندہ دعا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ بری موت سے بچنا چاہتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے، وہ بندہ جو ہے وہ اپنے تعلق اور رشتہ داری کو جو ہے وہ ملائے۔ دیکھیں اسلام میں یہ تو قرابت داری ہے نا، اسلام میں جو پڑوسی ہے نا، جو ساتھ رہنے والا بندہ ہے آپ کے، اس کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آتے رہے، کس لیے؟ پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں، کہ ان کے یہ حقوق ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہیں پر اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے لیے وراثت میں حصہ ہی نہ مقرر کر دے، کہیں پر پڑوسیوں کے لیے وراثت میں حصہ ہی نہ مقرر کر دے اللہ تعالیٰ۔ اتنے حقوق بتلائے، اور وہ عورت جس عورت کا تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا، یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔
اگر اسلام میں آپ کی دیوار کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے پڑوسی کے، آپ کے سامنے زندگی گزارنے والے پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں تو سگے بہن بھائیوں کے کتنے ہوں گے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جناب رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس عورت سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ اگر ہمارا بہن بھائی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم سے تنگ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری نمازیں اور روزے اور ہمارا صدقہ خیرات کہاں پر جائے گا۔ یاد رکھیے، ایک ناراضگی صلہ رحمی کے معاملے میں ہے اللہ کی محبت کی ناراضگی، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ ایک ناراضگی ہوتی ہے سگے بہن بھائیوں میں، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، اللہ کی محبت کے معاملے میں، وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے۔ وہ ناراضگی شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ وہ کیسی ناراضگی ہے؟ ایک بندہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، ایک بندہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام خلاف شریعت کروں گا، آپ میری دعوت میں آئیں، آپ نہیں جاتے، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ پھر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ آپ کی ذاتی ناراضگی نہیں، للہیت ہے کہ بھائی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی میں وہاں پر شریک نہیں ہوں گا۔ ایک ناراضگی یہ ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، ایسی ناراضگی رکھنی چاہیے، ایسا ناراض ہو کے بندے کو جو ہے وہ گناہ کے کاموں سے روکنا چاہیے، ایسی ناراضگی جائز ہے۔ لیکن ایک ناراضگی ہے ذاتی ناراضگی، اور ذاتی ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ناراضگی یہ ہوتی ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے مجھے فلاں شادی میں نہیں بلایا، اس نے مجھے فلاں نکاح پر نہیں بلایا، اس نے مجھے فلاں بیٹے کی منگنی پر نہیں بلایا، اس نے مجھے جو ہے وہ فلاں مشورے میں شامل نہیں کیا، انہیں دن رکھنے سے انہیں مینوں نہیں بلایا۔ یہ ہے چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں بہن بھائیوں کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں۔ اب ان ناراضگیوں کے اوپر جو بندہ ناراض ہوتا ہے نا، شریعت کہتی ہے اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان سے نکلا ہے لفظ رحم، اللہ نے صلہ رحمی کو، رحم کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اور رحم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ یہ التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو اسے ملا، جو مجھے توڑتا ہے تو اسے کاٹ دے، تو اسے توڑ دے۔ یہ جو رحم لفظ ہے یہ اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے۔ یہ دعا بھی کرتا ہے، یہ بد دعا بھی کرتا ہے، جو ملاتا ہے ملا، جو توڑتا ہے اس کو توڑ دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اب دیکھیں اصل مسئلہ تو یہ ہے دین کا کہ بندہ جو ہے وہ، ایک کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ ہر وقت ناراض ہونے کے لیے دوسرے بندے سے جو ہے وہ تیار بیٹھا ہو، یہ بھی بڑی سردرد ہوتی ہے۔ ایک سردرد یہ ہوتی ہے کہ بندہ لوگوں کی باتوں کو، ہر وقت رشتہ داروں کی باتوں کو سر پر سوار رکھے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ یہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو خود ہی جہنم بنا لیتا ہے۔ بھئی آپ کسی کی زبان کو پکڑ سکتے ہیں نہیں، جو کہتا ہے کہتا رہے، جو کہتا ہے وہ کہتا رہے، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم خطبہ دیتے ہیں، بھئی آپ 500 بندے کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں؟ ایک بندے کی ایک رائے ہے، دوسرے بندے کی دوسری رائے ہے، تیسرے بندے کی تیسری رائے، کسی کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر کے 5 افراد کو ہی راضی نہیں کر سکتے، ہر ایک کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر جو ہے ایک ہوتا ہے کسی کی بات کو اپنے دماغ پر سوار، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ بھی زندگی اپنی جہنم بنانے والی بات ہے۔ اتار دے سر سے یار، کہہ دیا تو کہہ دیا، دفع کرو، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت موڈ میں ہی رہے، ہر وقت ناراض ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہو کہ کوئی موقع ملے صحیح مجھے، میں ناراض ہو جاؤں، یہ پھر میرے ترلے کرتے پھریں، یہ پھر مجھے مناتے پھریں۔ اب جس بندے کے پاس تو اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھئی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ کب ختم ہو جانی ہے، اور اللہ معاف کرے اب تو ہمارے خون اتنے سفید ہو چکے ہیں، سگے بہن بھائی اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میرے جنازے تے بھی نہیں آنا، تو میرا ہن مرے دا منہ بھی نہیں دیکھنا۔ اور کئی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ نصیحت کر جاتے ہیں والدین کہ میرے فلانے منڈے نو میرا منہ نہیں ویکھن دینا، میری 4 پائی نو ہاتھ نہیں لان دینا۔ اب یہ ناراضگی حد درجہ ناراضگی ہے۔ بھائی آپ کا سلسلہ آپ فوت ہوئے، آپ کا سلسلہ ہو گیا ختم، اب یہ معاملہ جانا ہے آگے، اب اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے، واپس آ کر منانے کا تو ٹائم نہیں ملنا۔ اب اصل معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ صلہ رحمی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دعا دی ہے، وہ بندہ جس کا کسی معاملے میں
کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، وہ بندہ اسے کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی میرا دنیا میں تیرے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا تھا، کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، آپ ایسا کرو آپ مجھے دنیا میں معاف کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار کے اندر جو ہے میں چلا جاؤں، وہاں پر نہ تو دینار کام آئیں گے، نہ درہم کام آئیں گے، میرے کوئی چیز، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندے مجھے دنیا میں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرما جس بندہ دنیا میں ہی اپنے معاملات کلیئر کر لیتا ہے۔ اچھا یہ معاملہ ہے بڑا حوصلے والا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اپنی ناک کو مارنا، ہے بڑے حوصلے والا کام۔ سعودیہ کا واقعہ یہ پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا، دو سگے بھائی آپس کے اندر بڑے ناراض تھے، اتنے ناراض تھے ملنا جلنا ختم تھا، کئی دہائیاں گزر گئیں، ان کی آپس میں صلح نہیں ہوئی۔ اب دونوں بھائی مالدار ہوں اور معاملات بھی اس طرح کے ہوں، ناراضگی ایسی ہو گئی۔ بعض دفعہ ناراضگی ہوتی ہے وہ بیویوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، سگے بھائی ٹھیک ہوتے ہیں، بیویوں کی وجہ سے ناراضگی ہوگی، وہ ناراضگی ایسی ہو گئی کہ وہ ملنا جلنا چھوڑ گئے۔ اب ایک بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی، شادی کے بعد اگلے دن ولیمہ تھا، اب اس نے اپنے سگے بھائی کو ولیمے پر نہیں بلایا، اس نے ہمت کی، وہ گاڑی میں جو ہے وہ تحفے تحائف لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر جب ولیمہ لوگ کھانے کے لیے تیار تھے نا، جب دعوت کا اہتمام ہو چکا تھا، وہاں پر جا کر جو ہے اس کو ملا، اس کے گلے لگا، یہ ویڈیو بنی، لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین اس وقت جو ہے ان لوگوں پر کتنا راضی ہوا ہوگا جس بندے نے پہل کی اور گلے شکوے دور کیے۔ کتنی دہائیوں کی ناراضگی منٹوں میں ختم ہو گئی، دہائیوں کی ناراضگی منٹوں میں ختم ہو گئی۔ انسان بڑا نرم دل ہوتا ہے، یہ صرف وقتی طور پر جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا نرم دل ہوتا ہے انسان۔ دہائیوں کی ناراضگی اس بات پر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ناراضگی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ذاتی ناراضگی ہے اس کو بندہ ختم ہی کر دے تو وہ بہتر ہے، اور یہی تو اصل کام ہے کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اچھا زیادہ سے زیادہ ناراضگی میں یہی ہوتا ہے نا، دونوں فریق کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ ایک بھائی کہتا ہے، ایک رشتہ دار کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا رشتہ دار کہتا ہے میں سچا ہوں، دونوں ہی کہتے ہیں، لڑائی میں لڑنے والے دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں، اصل فیصلہ تو قاضی کرتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ زیادتی کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ مت مارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اب ناراضگی ہو گئی، اب اس ناراضگی کے معاملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن میں ہی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہوں۔ بشارت سنیے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے کناروں پر فرنٹ کے اندر محل عطا فرمائیں گے، حق پر ہے، اسے پتہ ہے میں سچا ہوں۔ اب دونوں فریق اگر اللہ تعالیٰ سے انعام لینا چاہتے ہیں تو کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مکان ہوتا ہے درمیان میں محلے میں، ایک ہوتا ہے کارنر پر، فرنٹ پر، جنت کے فرنٹ پر جو ہے وہ کسی بندے کا جو ہے وہ محل نظر آئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے کناروں کے اوپر محل عطا فرمائیں گے جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جو ہے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، جب اللہ کے نبی کے صحابہ مکے سے نکلے، آپ کبھی سیرت اٹھا کر تو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کے واقعات اٹھا کر تو دیکھیں، کون سا ظلم ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے نہیں کیا، کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، ان کو جو ہے وہ مارا گیا، بعض دفعہ جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا، بڑا ظلم کیا گیا، غلامانہ ظلم۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ نے دین کی سمجھ دی، وہ وحشی تھا نا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا، وہی تھا نا وحشی، اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معافی ہے، ذاتی معاملے کو تو نہیں آگے لے کر آئے نا، اسلام آ گیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، میری طرف سے معافی ہے، وہی وحشی تھا نا، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے لوگ تھے نا، وہ طائف کے اندر پتھر مارنے والے لوگ۔ ہمیں ساری زندگی کبھی اس طرح کی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی دین کے معاملے میں، اپنی ذات تک وہی لوگ تھے نا۔ جب فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیس کر رکھ دیتا ہوں، کہا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے۔
وہی لوگ تھے نا، وہی لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر آپ پیدا ہوئے آپ کے خاندان میں سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا، آپ کو بند کر دیا گیا، ملنا جلنا ختم کر دیا گیا، تعلق ختم کر دیا گیا، رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ 3 سال تک تھوڑا عرصہ نہیں ہے، گویا کہ 3 سال تک جیل میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا، بدر ہوئی، احد ہوئی، حنین ہوئی، جب فتح مکہ ہوا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر سر جھکا کر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ کافروں کو پتہ تھا آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے، آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان یہ کیا، وہ سردار ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی، اللہ نے اسلام کا شرط دیا، کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، جو سردار ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ حق تھا نا، اب حق پر ہونے کے باوجود چاہتے تو بدلہ بھی تو لے سکتے تھے نا، آپ غالب تھے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، عام معافی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، اصل چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتا رہے۔ دنیا میں سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مبغوض ترین عمل یہ ہے، غصہ دلانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بندہ قطع رحمی کرے، تعلق کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندگی دی ہے بڑی محدود، اور آپ بھی اگر یقین کریں ٹھنڈے دل سے گھر میں ہم بیٹھ کر سوچیں گے نا تو ہمیں یہی بات نکلے گی۔ ساری لڑائی میں سے بات کیا نکلتی ہے؟ یار اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بڑی محدود ہے۔ اگر تو ذاتی طور پر جو ہے وہ کوئی ناراضگی ہے تو بندے کو چاہیے کہ دنیا، پتہ کیا ہوتا ہے اس کا ایک تعلق طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بندہ محدود کر دے معاملات کو، یا اچھے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دینی معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر لے، نہ اتنا زیادہ جو ہے وہ گہرے کاموں کے اندر چلا جائے، کاروبار میں چلا جائے، لڑائی ہوگی جھگڑا ہو جائے، اس حد تک نہ جائے، لیکن یہ دیکھے کہ میری آخرت نہ خراب ہو جائے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لفظ رحمان میرے نام سے نکلا ہے، لفظ رحم رحمان سے نکلا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ جو مجھے ملاتا ہے اسے ملا، جو مجھے توڑتا ہے اس کو توڑ دے۔ جو توڑنے والا ہے اس کے لیے بد دعا ہے، جو ملانے والا ہے اس کے لیے دعا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اور یہاں پر یاد رکھیں صلہ رحمی میں ماں باپ کے حقوق ہیں، صلہ رحمی میں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی میں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ یہ بندہ مت کوئی سوچے کہ صرف والدین کے حقوق ہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں۔ جہاں پر والدین کے حقوق ہیں وہاں پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد اپنے دائرے میں رہے، ماں باپ اپنے دائرے میں رہیں، وہاں پر بیوی کے بھی حقوق ہیں، وہاں پر ماں کے بھی حقوق ہیں۔ ماں کو بھی بندہ اس کے حق کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کے سمجھتے ہوئے بیوی کے بھی ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ بیوی کے حق بس بیوی کی ماننی ہے، سب کچھ بیوی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دے، سگے ماں باپ کو، خون کے رشتوں کو چھوڑ دے، نہ، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور اس معاملے سے ہی خرابی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جنم لیتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ بھئی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، لوگوں نماز سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، آپس میں صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو بڑھاؤ۔ کوئی بندہ زیادہ ناراض ہو اس کی طرف چلے گئے، اس کی طرف جا کر جو ہے وہ کوئی اہتمام کر لیا، یا کسی کو دعوت پر بلا لیا، یا خود دعوت پر چلے گئے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہوتا ہے، اگر بندے کو پتہ ہو نا کہ زیادتی میری طرف سے ہو گئی ہے، دوسری طرف سے ہو گئی ہے، کوشش کریں صلہ رحمی کے معاملے میں بندہ اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔